تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سراج السالکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا آنا اور جانوروں کی بولی سیکھنے کی خواہش کرنا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کا ضد کرنا، اور پھر آخر میں 2 جانوروں کی بولی کا موسیٰ علیہ السلام کا اس کو سکھا دینا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے سنا کہ غلام مرا، گھوڑا مرا، خچر مرا۔ اب باری آئی اسی مالک کی جو کہ وہ گھوڑے کا اور خچر کا اور غلام کا مالک تھا۔ اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ان تمام تینوں چیزوں کو ایک دن پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ اب اس کی جان کی بات آ گئی۔ مرغ نے بتایا کتے کو کہ دوسرے دن تمہارا مالک مرنے والا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو تو نہیں بیچ سکتا تھا، اب ہو گیا پریشان اور گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب آگے کیا ہوگا آج ہم پڑھیں گے۔ چون شنید ایہاں رواں شد تیز تفت بردر موسیٰ کلیم اللہ زفت۔ جب اس نے یہ سنا کہ کل یہ مرنے والا ہے تو یہ فوری تیزی کے ساتھ ہیبت کے مارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر گیا۔ روح ہمی مالید برخاکوز بیم کے مرا فریاد رس زیں اے کلیم۔ جیسے ہی موت کی خبر اس کو ملی، اب اس کو یقین تو تھا کہ مرغ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ 3 باتیں مرغ کی صحیح ہو گئی۔ اب یہ چوتھی بات اس نے کہی تو اس کو یقین تھا کہ یہ بھی سچ کہہ رہا ہے، اس کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ تو وہ زمین پر چہرہ رگڑتے ہوئے بھاگنے لگا۔ ہیبت کے مارے جب انسان بہت زیادہ خوف کے مارے جب بھاگتا ہے تو محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر چہرہ رگڑ رہا تھا۔ زمین پر چہرہ رگڑتے رگڑتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اے کلیم اللہ میری مدد کیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ اور جا کر سنا دیا کہ اب میری موت آ گئی ہے، مرغ نے ایسا کہا ہے کہ کل میری موت آ جائے گی، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ گفت رو بے فروش خود راو برہ چونکہ استا گشتہ برجہ چہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ میں نے جب تجھے سمجھایا تھا تو بات تیری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب جب تو نے میری بات کو ٹال دیا تو اب جب پریشان ہو گیا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ ڈال، چھٹکارا پا لے۔ جس طرح 3 مصیبتوں میں تو نے چھٹکارا پایا تھا، گھوڑے کی موت آئی تھی، گھوڑے کو بیچ دیا، چھٹکارا پا لیا۔ خچر کی موت آئی، خچر کو بیچ دیا، نقصان سے چھٹکارا پا لیا۔ غلام کی موت آئی، غلام کو بیچ دیا، نقصان سے چھٹکارا پا لیا۔ اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال اور چھٹکارا پا لے۔ اب تو ماہر بن گیا ہے نا، تو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے، بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کے گر ٹیکنیکس تیرے پاس موجود ہیں۔ کیا ہوا اگر تو کنویں میں گر گیا ہے تو نکل جا باہر اپنی مرضی سے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ دیکھیے بڑوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب ان کی بات کو بالکل لائٹ لے کر نہیں سنا جاتا، اہمیت نہیں دی جاتی، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا، تو نے میری بات مانی کیوں نہیں؟ اب کیوں آیا ہے میرے پاس؟ جا اپنا مسئلہ خود سلجھا لے۔ بر مسلمانہ زیاں انداز کی سو ہمیان ہارا کند تو نے 3 چیزیں مرنے سے پہلے اس کے بیچ کر دوسرے مسلمانوں کو نقصان کیا ہے۔ تو سمجھتا تھا کہ تو نے
اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے تو نے دوسروں کا نقصان کیا ہے۔ جب تو جانتا تھا کہ فلاں چیز کل مرنے والی ہے تو فوری ایک دن پہلے تو نے بیچ دیا اس کو، تو اپنے آپ کو تو نے نقصان سے بچایا، لیکن دوسرے مسلمانوں کا تو نے نقصان کیا ہے۔ اپنی تو تھیلی دگنیاں کر دی لیکن دوسروں کی تھیلی خالی کر دی۔ ایک غلطی نہیں کی ہے تو نے، کئی غلطیاں کی ہے تو نے۔ من درون خشت دیدم ای قضا کے درائینا آیا شد مرترا، میں نے یہ سارے حالات کو اینٹ کے پیچھے سے دیکھ لیا تھا۔ تو منظر عام پہ آنے کے بعد دیکھا ہے نا، تو آئینہ پتھر کے آئینہ بن جانے کے بعد تو نے آئینے میں دیکھا، میں نے آئینہ بننے سے پہلے جو پتھر تھا اس کے پیچھے دیکھ لیا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے تو میں نے سمجھایا تھا۔ لیکن انسان کہاں سمجھتا ہے؟ جب تک نقصان اس کے سامنے نہ آ جائے تب تک وہ نقصان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ آخر اول بینت آخر را بدل، اندر آخر بینت از دانش مقل، یہی فرق ہوتا ہے ایک بے وقوف میں اور ایک عقل مند میں۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو شروع میں ہی انجام کو دیکھ لیتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو انجام تک انتظار کرتا ہے، اور جب برا انجام آتا ہے تب سر پیٹتا ہے، روتا ہے۔ عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی پہلے کا پہلے اپنے آنے والے نقصان کو دیکھ کر اس کا مداوع کر لیتا ہے۔ باز زاری کرد کہ نیکو خصال، مرمرا بر سر مزن بر رو ممال، وہ پھر رونے لگا۔ اے نیک عادت، اے نیک صفات نبی موسیٰ، اس طرح سے میرے سر پر مت ماریے، میرے منہ پر ایسی باتیں مت ملیے، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب آپ بھی ایسا کہیں گے تو پہلے ہی میں اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے افسوس میں ہوں، مجھے خود شرمندگی ہے کہ میں نے غلط کیا، آپ کی بات نہیں سنی، اب آپ پھر یہ سب باتیں بول کے میرے زخم پر نمک چھڑک رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ آپ تو بڑے نیک خصال انسان ہیں، آپ سے تو اچھی امید لے کر آتے ہیں لوگ۔ از منا آمد کے بودم نا سزا، نا سزا امرات دہ حسن الجزا، میں جو لائق تھا میرے ساتھ ویسے ہی ہوا، میں نالائق تھا میرے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ لیکن آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ مجھ نالائق کو سزا مت ملنے دیجئے، اپنا کچھ کیجئے تاکہ میں بچ جاؤں اس مصیبت سے۔ گفت تیرے جست از شست پسر، نیست سنت قاعداں واپس پہ سر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس پلٹ کر نہیں آتا، یہ دنیا کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ تیر کمان میں سے نکل کر چلا جائے تو واپس پلٹ کر پھر کمان میں آ جائے۔ جو تیرے مقدر میں تھا ہونا وہ ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیک درخواہم ز نیکو داوری، تاکہ ایما آزما باخود بری، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ بہترین انصاف کرنے والا رب جو ہے نا، میں اس سے درخواست کرتا ہوں، یہ درخواست ضرور کروں گا کہ تو مرتے وقت ایمان سے جائے، تیری غلطی کی وجہ سے تیرا ایمان چھینا نہ جائے، تیرا آخرت میں معاملہ اچھا ہو، تیری عاقبت بخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، یہ دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں رکھے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے، میں یہ دعا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ چونکہ ایما بودہ باشی زندگی، چونکہ با ایما روی پائندگی، اب جب تو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا تو حقیقی زندگی تو یہی ہوگی تیرے لیے۔ ایمان سے جو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، تو کیوں اس دنیا میں زندہ رہنے کی بات کرتا ہے؟ اب تیری موت آ چکی ہے، اب تجھے مرنا ہے، اب تجھے آخرت کی فکر کرنی ہے نا۔ میں تیری مدد کرتا ہوں، تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، تجھے جنت ملے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو، تیری غلطیوں کی وجہ سے تیری عاقبت خراب نہ ہو، میں یہ دعا ضرور کروں گا تیرے لیے۔ ہم درندم حال بر خواجہ بگشت، تا دل الشورید آوردن تشت، جیسے ہی یہ کلمات موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے اس نے سنے، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب موسیٰ بھی بچانے والے نہیں ہیں، اس کی حالت دیگرگوں ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان کو جب یہ کہا جائے کہ کل تو مرنے والا ہے اور پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جس سے امید تھی بچانے کی وہ بھی ہاتھ اٹھا لے تو کیا حال ہوگا؟ حالت خراب ہو گئی۔ اب اچانک اس کا جی متلانا شروع ہو گیا، اب ایسا ہوتا تھا کہ اب خائے آئے اور جب خائے آئے۔
اور فوری جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ متلا رہا ہے اور اب قے کرے گا، فوری ایک ٹسٹ لے کر آئے، اس کے سامنے لا کے رکھ دیا تاکہ قے کرنے سے فرش خراب نہ ہو، کیونکہ اب اس کو قے آ رہی نا، وہ قے کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوری اس کے سامنے ٹسٹ لایا گیا، اس نے قے کی۔ شورش مرگست نے حیض تام، قے چ سودت دارد اے بدبخت خام۔ اے بدبخت اور ناقص انسان، اب تیرے لیے یہ سب کچھ مفید نہیں ہے۔ یہ جو متلی ہے، قے ہے، یہ بدہضمی کی قے نہیں ہے، یہ موت کی قے ہے۔ چار کس بردند تاسوئے وساخ، ساخ می مالید او بر پشت ساخ۔ فوری 4 آدمی اس کو پکڑ کر گھر کو لے گئے، اٹھا کر۔ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، جیسے قے آئی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور وہ پنڈلی پر پنڈلی مارنے لگا۔ اب یہ پنڈلی پر پنڈلی مارنا بھی فارسی میں موت کے قریب جانے کی ایک نشانی بتائی جاتی ہے۔ اب وہ پنڈلی پر پنڈلی یعنی پاؤں گھسنے لگا، اب جان کنی شروع ہو گئی۔ پند موسیٰ نشنوی شوخی کنی، خیش تن برتے کے پولادی زنی۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نہیں سنی، گستاخی کی، اپنے آپ کو لے جا کر تو نے تلوار پر مار دیا ہے۔ یہی حال ہوگا۔ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا۔ اتنا سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تیرے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن تو ضد پر اڑا رہا۔ گویا کہ آبیل مجھے مار، تو نے خود کیا ہے، اپنی تباہی بربادی کا راستہ تو نے خود چنا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی آدمی لے جا کر تلوار پر مارے تو تلوار کا کیا نقصان ہوگا؟ شرم نایت تیغ را از جانے تو، آنے تست این اے برادر آنے تو۔ تلوار کو تیری جان لینے سے کبھی شرم نہیں آتی۔ اگر کوئی آدمی جا کر اپنے آپ کو تلوار پر گرا دے تو تلوار کو کیا شرم ہے جان لینے سے، آسانی سے لے لے گا۔ اے بھائی، تیرا یہی حصہ ہے، تیرا یہی انجام ہے۔ ایسی ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب جیسا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ایمان کی سلامتی کی میں دعا کرتا ہوں، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ گفت موسیٰ در مناجاتاں سحر، کہ خدا ایما ازو مسیتاں مبر۔ اب صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جانکنی میں چلا گیا تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدا اس کا ایمان جانے مت دے، ایمان نہ چھین، اس کو مسلمان اور مومن اٹھا، اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ بادشاہی کن برو بخشا کے او، سہو کر دو خیرہ روئی و غلو۔ اے دونوں جہاں کے بادشاہ، تو اپنی بادشاہی دکھا، اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، شوخی کی ہے، اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، یہی اس کی بے وقوفی تھی۔ غلطی کی اس نے، لیکن تو بھی اپنی بادشاہی دکھا، معاف کر دے۔ گفتمش ای علم نے در خورد تست، دفع پنداریت گفتم راو سست۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ علم حاصل کرنا تیرے لائق نہیں ہے، لیکن اس نے بات کو سمجھا نہیں، میری بات کو اس نے ٹال مٹول سے نظر انداز کر دیا۔ جب میں اس کو سمجھا رہا تھا تو اس نے سمجھا کہ موسیٰ ٹال رہے ہیں، یا پھر یہ سمجھتا تھا کہ میں کمزور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ایسے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے، اس لیے اس نے یہ ضد کا مظاہرہ کیا۔ دست را بر اژدہا آں کس زنت کے اسارا دستش اژدرہا کنت۔ اب یہاں مولانا روم فرماتے ہیں کہ اژدہے کے اوپر ہاتھ وہی شخص مارے جس کا ہاتھ اس قابل ہو کہ لاٹھی سے اژدہا بنے۔ ہمارے پاس زبان میں بھی ایک ضرب المثل ہے، بچھو کا منتر نہیں آتا، سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالے۔ جو سانپ کے زہر کو دفع کرنے اور سانپ کے زہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ہنر جانتے ہیں، وہی لوگ سانپ کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی اگر آپ نے یہ حرکت کی، سپیرے کی طرح آپ نے سانپوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، تو آپ کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ تو موسیٰ ہونا چاہیے، عصا زمین پر مارے تو اژدہا بن جائے، ویسی طاقت ہونے کے بعد ہی پھر سانپوں اور اژدہوں سے مقابلہ کرو، ورنہ مت کرو، احتیاط کرو۔
سر غیب آرا سزد آموختن کے تواند لب ز گفتن دوختن. غیب کا راز سیکھنا، غیب کی باتیں جاننا، لوگوں کے رازوں سے، اللہ کے رازوں سے اپنے آپ کو واقف کرانے کی خواہش کرنا، یہ بھی انہی کے لیے زیبا ہے جو بولنے سے ہونٹ سی سکتا ہے، جس کے دل میں بات چھپ کے رہ سکتی ہے. وہی قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے راز دکھاتا ہے. جس آدمی کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راز نہیں دکھاتا، اور اگر دکھا دے اور وہ منہ چلا دے تو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. رازوں کو دبانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ راز کھولے گا. لوگوں کے رازوں کو دباؤ، اللہ تعالیٰ راز کھولے گا. در خرے دریا نشد جز مرغ آب فہم کن اللہ اعلم بالصواب. دریا کے اندر غوطہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر پرندہ پانی میں غوطہ نہیں لگا سکتا، وہ دریائی پرندہ ہی ہونا چاہیے جو غوطہ لگائے. اس مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کو اپنا دل کے اندر اتارو، اور حقیقت بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. او بے دریا رفت و مرغا بھی نبود گشت غرخہ دست گیرش اے ودود. اے خدا اس بندے کی دستگیری فرما، مدد فرما. اس نے جو کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا اور اس نے گہرے پانی میں غوطہ لگا دیا، ڈائیو مار دی. اب جس کو تیرنا بالکل نہیں آتا گہرے پانی میں اگر وہ ڈائیو مار دے گا تو زندہ بچ کر کہاں سے آئے گا؟ وہی حال اس کا ہوا. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کے خاتمہ بالخیر کی. گفت بخشیدم بدو ایمان عم ورت خواہی ای زما زندش کنم. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اس کو ایمان بخش دیا. اے موسیٰ تیری خواہش پر میں نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی، اب وہ ایمان کے ساتھ ہی مرے گا. ورت خواہی ای زما زندش کنم. لیکن اگر تو چاہتا ہے تو یہ بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے. اگر تو کہے گا زندہ کر دے تو میں ابھی زندہ کر دوں، کیونکہ اب تو وہ مر چکا ہے. اگر تو کہے گا تو اب بھی میں اس کو زندہ کر دوں. بلکہ جملہ مردگان خاک را ای زما زندہ کنم بہر تما. اس ایک آدمی کو کیا اے موسیٰ تو کہہ دے جتنے لوگ اب تک مرے ہیں سب کو زندہ کر دوں. میرے لیے کیا بڑی بات، جتنے لوگ اب تک مرے ہیں میں سب کو بھی زندہ کر سکتا ہوں تیرے لیے. تو دعا تو کر، خواہش تو کر. گفت موسیٰ ای جہان مردنست آ جہاں انگیز کانجا روشنست. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ خواہش کیوں کروں، کیونکہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اور موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ دعا اس چیز میں کر لے کہ جس کا تعلق فنا کے گھر سے ہے. میں اگر زندہ کرنے کی خواہش بھی کر دوں، دعا بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ سن بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ مرنا تو بہرحال ہے نا. اگر وہ آدمی زندہ ہو بھی جائے تو ایک وقت کے بعد تو پھر اس کو مرنا ہی مرنا ہے. ہاں یہ دعا کروں گا کہ جو ابد الآباد رہنے والی دنیا ہے اس میں اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کے لیے بھی فائدہ بخش ہے. اس جہاں کی دعا کیوں کروں اس کے لیے؟ ای فنا جا چون جہاں بود نیست باز گشتے آریت پس سود نیست. یہ تو فنا ہونے والی ہی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والا جہان تو نہیں ہے. اگر واپسی ہوگی بھی اس کی تو یہ عارضی واپسی ہوگی، ٹیمپرری واپسی ہوگی، تو اس میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اب جب تو نے جان لے ہی لی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اب اس دنیا میں اس کو اچھا رکھ. رحمت افشاں بریشاں ہم کنوں در نہاں خانہ لدینا محضروں. اس پر رحمت نازل کر دے اپنی. اب وہ اس مخفی مقام، چھپے ہوئے مقام جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، اس مقام میں جانے والا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا لدینا محضرون. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. سورہ یاسین آیت نمبر 32 میں کہا گیا قیامت کا دن وہ ہوگا کہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، سب پورے، کوئی نہیں بچے گا.
جس کی زندگی چھوٹی تھی، جس کی زندگی بڑی تھی، جو پیدا ہوتے ہی مر گیا، جو بہت بڑی عمر پایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا زندہ، وہ بھی حاضر ہوں گے سب. تو اس دن اس پر رحم کر دے، بس یہی میری دعا ہے. تابدانی کے زیان جسم مال، سود جاں باشد رہانت از وبال. تو اب آپ یہاں پر مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان یاد رکھ، دل میں یہ بات بٹھا کے رکھ کہ جسم اور مال کا نقصان نہیں ہے، وہ جان کا نفع ہے. کیونکہ یہ جو نقصان ہے جسم کا اور مال کا نقصان، اس کو جان کے نقصان سے بچاتا ہے. اور جو ظاہری نقصان باطنی نقصان سے بچاتا ہے، وہ ظاہری نقصان نہیں بلکہ فائدے کا سودا ہوتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو. اس نے اگر گھوڑے، خچر اور غلام کو بچانے کی فکر نہ کی ہوتی تو اپنی جان بچا لے سکتا تھا. اس نے چند پیسے کی فکر کی اور اپنا آپ نقصان کر لیا. پس ریاضت را بجاں شو مشتری، چون سپردی تن بخدمت جاں بری. تو اے لوگو، دنیا میں تم بھی مجاہدے کو اختیار کرو. دنیا کی چیزوں میں دل مت لگاؤ. اپنی جو چیزیں ہیں، تم جس کو اپنی سمجھ کر اپنے پاس رکھتے ہو، اس کو نکالو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے وقت کو خرچ کرو، اپنے پیسے کو خرچ کرو. جو چیز تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو پھر جیسا جیسا تم خرچ کرو گے، اس کے کئی 100 گنا زیادہ تم کو اس کا منافع حاصل ہوگا. تو اگر اپنے جسم کو اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ والوں کی خدمت میں لگائے گا تو نجات پا جائے گا. جسم تو ویسے بھی فنا ہونے والا ہے، اس کو بچا کر کب تک رکھو گے؟ جسم کی فکر مت کرو، اس کو لگاؤ. پھر وہ جو ابد الآباد زندگی ہے، اس کے اندر تم کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. ور ریاضت آیدت بے اختیار، سر بنہ شکرانہ دہ اے کامیار. کبھی کبھی انسان تو اپنے ارادے کے ساتھ ریاضت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے مجاہدے نہیں کرتا، بلکہ بے اختیار اس سے مجاہدہ ہو جاتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، اپنا نقصان کرنا، لیکن ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تیرے ساتھ تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی تیرا فائدہ کیا ہے. تو اب اطاعت کر، خوش رہ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا. تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، اپنا مال، اپنا وقت، جو کچھ تیرا نقصان ہوا ہے، تجھے اپنے ہاتھ سے یہ کرنا چاہیے تھا. تو نے ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. خدا کا شکر کے کفارہ بن کے اسیاں کا، ازل سے تھی جو اٹل وہ صعوبتیں آئیں. آپ کو توبہ کرنے کا وقت دیا گیا تھا، آپ نے توبہ نہیں کی. آپ نے گناہوں سے بچنے کے لیے جو کرنا تھا آپ نے وہ نہیں کیا. لاپرواہی کے مظاہرے کیے پوری زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اجر دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو نے ایسا نہیں کیا نا، ہم تجھے ایسا کر کے دے دیتے ہیں. تو نے عبادت ریاضت نہیں کی، اگر تو عبادت ریاضت کرتا تو ہم تجھے اچھا بدلہ دیتے. تو نے عبادت ریاضت نہیں کی، لہٰذا ہم اچھا بدلہ دینے کے لیے تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں تو ایسا صحیح. تو اگر بے اختیار اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دے دے تو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی بڑی چیز دینے والا ہے. چون حقت داد آن ریاضت شکر کن، تو نہ کر دی او کشیدت زمر کن. جب اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ریاضت دے دی بغیر تیری خواہش کے، تجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے اتنے فائدے ہیں، بے اختیار ہو گیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ تم نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے کرا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے کن کا فضل ہے. یہ اب یہاں پر آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں ایک عورت کی. وہ عورت جس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی مر جایا کرتے تھے. ای حکایت بشنو واضح شمر، تا نگردی خست از نقص و ضرر. ایک حکایت سنو کہ ایک نصیحت تم کو اس سے حاصل ہو. نقصان اور تکلیف اگر تمہارے ساتھ پیش آئے
تو تمہارا دل چھوٹا نہ ہو، اس کے لیے یہ حکایت ذہن میں رکھنا ہے۔ کبھی تمہاری زندگی میں کبھی کچھ نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تمہارا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حکایتیں اگر ذہن میں رہیں گی تو صبر حاصل ہوگا، ثابت قدمی رہے گی، اور اپنے کام میں مضبوط رہو گے، مایوس نہیں ہوگے۔ تو اس لیے یہ حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ آنزنے ہر سال زائید پسر، پیش از شش مہ نبود عمر ور۔ ایک عورت تھی جس کو ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، اور ہر سال بچہ 6 مہینے سے زیادہ عمر کا نہیں ہوتا تھا۔ پیدا ہوتا تھا، کبھی 1 مہینے میں گزر گیا، کبھی 2 مہینے میں گزر گیا، کبھی 4 مہینے میں گزر گیا، کبھی 6 مہینے میں گزر گیا، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے رہتا تھا، انتقال ہو جاتا تھا بچے۔ یا سے مہ یا 4 مہ گشتے تباہ، نالا کرداں زن کے افغاں اے الہ۔ کچھ بچے تو 3 مہینے میں گزر جاتے تھے، کچھ بچے 4 مہینے تک رہتے تھے، لیکن ان کو موت آ جاتی تھی۔ ایک کے بعد ایک بچہ مرتا ہی چلا۔ کب تک انسان برداشت کرے گا غم؟ 1 2 3 4 کتنے بچے مر رہے ہیں؟ دل بھر آ گیا ایک وقت عورت کا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے رونا شروع کر دیا، فریاد کرنا شروع کر دیا، پروردگار میرے ساتھ آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ نہ مہم بارستو سہ ماہم فرح، نعمتم زوتر رو از قوس قزح۔ 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرتی ہوں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی خوشی ملتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نعمت مجھے دی ضرور جا رہی ہے، لیکن وہ ایک دھنک کی طرح، دھنک کیسا چمکتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وہ حال ہو رہا ہے میرا، آ رہی ہے اور جلدی چلی جا رہی ہے۔ کب تک برداشت کروں میں اس غم کو؟ پیش مردان خدا کر دے نفیر، زی شکایت آزن از درد نذیر۔ تو اب وہ کیا کرتی تھی؟ یہ شکایت کو اللہ کے بعض نیک بندوں کے سامنے شیئر کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ۔ اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 20 فرزند ای چنی درگور رفت، آتش در جان او افتاد و تفت۔ اس طرح سے اس عورت کے 20 بچے مرے۔ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا، چند مہینے رہتا اور مر جاتا۔ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا، چند مہینے رہتا اور مر جاتا۔ آگ لگ گئی اس کے جسم میں۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنا زیادہ صبر تو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ تا شب بنمود اورا جنتے، باغ کے سبزے خوشے بے ظنتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں جنت کو دیکھا۔ ایک ہرا بھرا باغ ہے، بہت ہی عمدہ قسم کے پھل اس کو لگے ہوئے ہیں، اور باغ کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت مست ہو گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کا باغ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا، باغ گفتم نعمت بے کیف را، سبز گفتم خلد دار الضیف را۔ میں نے تو سمجھانے کے لیے باغ کہہ دیا ہے، ورنہ جنت کے سامنے باغ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ تو دائمی مہمان خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے سجاتا ہے۔ اس کا دنیا کی اچھی سے اچھی جگہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ باغ ہے، نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے، نعمتیں ملیں گی، پھل کھانے کو ملیں گے۔ یہ تو صرف انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ جنت کی کیفیت تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو اس وقت احوال ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ورنہ لا عین رأت چے جائے باغ، گفت نور غیب را یزداں چراغ۔ جنت کے بارے میں لا عین رأت کہا گیا ہے احادیث میں۔ جنت کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جنت میں جس کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا۔ وہ ہے جنت۔ اب اس کو اگر باغ کہہ دیں تو اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے باغ کہا جاتا ہے، باغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ غیب کے نور کو چراغ سے یاد کرتا ہے،
غیب کا نور کدھر، چراغ کدھر، کوئی حیثیت نہیں ہے چراغ کی غیب کے نور کے سامنے. لیکن کیا کریں، انسان کو سمجھانے کے لیے یہ سب باتیں بولنی پڑتی ہیں. مثل نبوت ای مثال آبوت تا بردبو آ کے او حیران بوت. یہ مثل نہیں ہے، جنت کو باغ کہنا مثل نہیں ہے بلکہ مثال ہے. جنت کی کوئی مثل نہیں ہے، جنت کی طرح کا کچھ نہیں ہے، صرف مثال ہے، ایگزامپل ہے صرف، تاکہ جو انسان نہ سمجھ سکے، جنت کی حقیقت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اس کو کلو مل جائے کہ کیا ہوگا جنت میں. بس اس کے لیے حاصل را دید آ زن مست شد زاں تجلی آ ضعیف از دست شد. مختصر بات یہ ہے کہ عورت نے وہ شاندار جنت کا نظارہ دیکھا اور مست ہو گئی اس نظارے میں. اندر سے کمزور تھی، اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تھے اس کی وجہ سے اندر سے وہ کمزور تھی، لیکن یہ دیکھنے کے بعد ایک مدہوشی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی. دید در قصرے نبشتہ نام خیش آنے خود دانست شاں محبوب کیش. اب جب اس نے جنت میں اپنے آپ کو دیکھا تو ایک شاندار قسم کا محل بھی دیکھا اس نے، اور اس محل کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا. جب نام اس نے پڑھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ محل میرا ہے، اور جیسے اس کو یہ پتا چلا کہ یہ محل اس کا ہے، اس کی طبیعت اتنی زیادہ مست اور خوش ہو گئی کہ جو ناقابل بیان ہے. بعد ازاں گفتند کی نعمت وراست کو بے جاں بازی بجز صادق نخواست. اس کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ یہ محل اسی کو دیا گیا ہے، اور ایسے محل اسی کو دیے جاتے ہیں جس نے جاں بازی کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ چاہا. بجز صادق، دین صادق، راہ صادق، طلب صادق، عشق صادق، یہ چیزیں ہوں گی تو یہ نعمت ملے گی. خدمت بسیار می بائست کرد مرتورا تابر خوری زی چاشت خرد. اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا چاہیے، عبادتیں بہت کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ناشتہ ہے اس سے استفادہ کر سکے. ناشتہ کہتے ہیں آپ اس کو، جنت کو، سب کو نہیں ملتا ہے یہ ناشتہ جنت کا. چوں تو کاہل بودی اندر التجا آ مصیبت ہا عوض دادت خدا. لیکن تم لوگ چونکہ ایسا کرتے نہیں ہو، جنت حاصل کرنے کے لیے جو محنت چاہیے، جو مجاہدہ چاہیے، جو ریاضت چاہیے، وہ ریاضت چونکہ تم کرتے نہیں ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تم کو یہ جنت دینے کے لیے اب کسی نہ کسی بدلے میں تو دینا نا. تم عبادت تو نہیں کر رہے ہو، اس کے بدلے میں کہاں سے ملے گی جنت؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تم کو مصیبتیں پریشانیاں دے دیتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں جنت دے سکے. گفت یارب تا بے 100 سال و فزوں این چنینم دہ بریز از من تو خوں. اب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار 20 بچوں کے چلے جانے کے بعد مجھے اگر یہ محل اس کے عوض میں مل رہا ہے تو میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ 100 سال تک مجھے اسی طرح بچے دیتے جائے اور اٹھاتے جائے اور میرا خون بھی بہا دے. 20 بچے تو بہت تھوڑے ہیں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کے سامنے 20 بچے تو بہت تھوڑے ہیں. 100 سال تک مجھے 100 بچے دے اور 100 کے 100 کو اٹھا لے، تب بھی میں خوش ہوں اگر مجھے یہ مل رہا ہے تو کیا چیز ہوگی آپ اندازہ کیجیے. اندراں باغو چو آمد پیش بیش دید دروے جملہ فرزندان خیش. اب اس کے بعد وہ محل کے اندر داخل ہوئی. اندر داخل ہونے کے بعد اس نے ایک عجیب و غریب قسم کا نظارہ دیکھا کہ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے 20 بچے اس محل میں کھیل رہے ہیں اور آرام سے. ایسا آرام، ایسا سکون کہ زندگی میں کبھی ان کو اس زمین پر تو کبھی نہ ملتا تھا. وہاں پر آرام سے اتنے مزے میں. گفت از من گم شد استو گم نشد بے دو چشم غیب کس مردم نشد. تو اس نے عرض کیا پروردگار چیزیں ہم سے گم ہوتی ہیں، ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں، تیری نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتی، تیرے پاس گم نہیں ہوتی. میں سمجھتی تھی کہ بچے مر گئے،
بچے میرے مرے نہیں ہیں، بچے اس دنیا کی گندگیوں سے نکل کر ایسے شاندار محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ کیا کریں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا، لیکن اس کی ساری نظر، ساری توجہ صرف جسم پر ہے، اس کو پتا نہیں ہے روحانی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو نہ کردی فسدو از بینی دوید، خون افزوں تاز تپ جاند رہید۔ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے کہ انسان کا خون جب خراب ہو جاتا ہے جسم کا تو اس کو چاہیے کہ حجامہ کرائے، لیکن انسان حجامہ نہیں کراتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا خراب خون نکل جائے تو ناک سے خون نکلوا دیتا ہے۔ نکسیر کہتے ہیں نا اس کو، بیماری ہوتی ہے ایک نکسیر، ناک سے خون بہتا ہے۔ جو خون تمہارا نکلنا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نکلے، اگر تم خود نکالو گے حجامہ کرا کے، فض کروا کے، پیچھنے لگوا کے، تو ٹھیک ہے نکل جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا۔ اس طرح سے تیری مصیبت کو ٹالا جاتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے، میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، مصیبت نہیں آئی ہے۔ مغز ہر میوہ بیست از پوستش، پوست داں تن را وہ مغز آن دوستش۔ ہر پھل کا ایک مغز ہوتا ہے جو کہ چھلکے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر پھل میں ایک مغز ہوتا ہے جو چھلکے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہماری ساری توجہ چھلکے کے اوپر ہے، مغز کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو جسم کو چھلکا سمجھو اور اس کے دوست کو مغز سمجھو، روح کو مغز سمجھو۔ مغز نغزے دارد آخر آدمی، یک دم آرا طلب کر زاں دمی۔ ہر انسان کے اندر وہ عمدہ مغز موجود ہے، ہر انسان کے اندر وہ روح موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی طلب تو کر، آخر تو بھی تو اسی کا خون ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تو جسم کو سجدہ نہیں کرایا گیا، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو سجدہ کرایا گیا۔ شیطان نے یہ سمجھا کہ جسم کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، اسی لیے وہ مردود ہو گیا۔ تو بھی تو آخر اسی آدم کی اولاد ہے، تو تیرے اندر بھی جسم اور روح دونوں ہیں، تو تیری نظر جسم پر کیوں رہتی ہے شیطان کی طرح، روح پر کیوں نہیں رہتی؟ اب اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کا واقعہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایک عمر کے بعد جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے تو جنگ میں جاتے تو زراب پہنے بغیر چلے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑے بڑے سورما جب جنگ میں جاتے ہیں تو پوری پروٹیکشن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ زرہ وغیرہ پہن کر جاتے ہیں، اور آپ ایسے ہی کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ جو حضرت امیر حمزہ کا واقعہ ہے اور پھر امیر حمزہ کا جواب ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔